یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لیستأذنکم الذین ملکت ایمانکم والذین لم یبلغوا الحلم منکم 3 مرات۔ جب پیچھے وہ آیت کریمہ نازل ہوئی کہ جب بھی گھر میں جاؤ تو اجازت لے کر جاؤ، اب کیا ہونے لگا کہ نوکر، غلام، کنیزیں اور بچے بار بار گھر میں آتے جاتے اور بار بار وہ دستک دیتے، سلام کرتے اور آنے کی اجازت لیتے۔ اب چونکہ ان کا آنا جانا بہت زیادہ تھا تو بار بار اجازت یہ طلب کرنا اور اجازت دینا ایک بڑا مشکل امر ہو گیا۔ تو شریعت نے آسانی دی کہ غلام، کنیزیں، نوکر، چاکر اور ایسے بچے کہ جو ابھی 10 سال کی عمر تک نہیں پہنچے، جن میں وہ عورتوں کے معاملات کی سمجھ نہیں ہے، وہ بغیر اجازت آ سکتے ہیں، مگر 3 وقتوں میں ان کے لیے بھی اجازت لینا ضروری ہے۔ فرمایا اے ایمان والوں، تمہارے غلام، کنیز اور وہ بچے جو ابھی سمجھداری تک نہیں پہنچے، 3 وقتوں میں ان کے لیے اجازت لینا ضروری ہے۔ من قبل صلاۃ الفجر، فجر کی نماز سے پہلے، وحین تدعون ثیابکم من الظہیرۃ، اور وہ وقت جب دوپہر کے وقت تم اپنے زائد کپڑوں کو اتار کر آرام کرتے ہو، مثلا قمیص اتار کر آدمی بنیان پہن کر مثال کے طور پہ گھر میں دوپہر میں سو رہا ہے تو کوئی بغیر اجازت آ جائے، چاہے وہ غلام ہو، چاہے کنیز ہو، چاہے نوکر ہو، بڑا عجیب سا لگتا ہے۔ حین تدعون ثیابکم، جب تم اپنے کپڑے اتار دیتے ہو، یہاں اس سے مراد ہے اوپر کے زائد کپڑے، جس کی مثال ہم نے یہ دی جیسے قمیض اتار کر بنیان پہن لینا۔ من الظہیرۃ، دوپہر کے وقت، ومن بعد صلاۃ العشاء، اور عشاء کی نماز کے بعد۔ ان 3 وقتوں میں بچوں کو اور نوکر چاکر کو بھی اجازت لے کر داخل ہونا ضروری ہے۔ 3 عورات لکم، یہ 3 اوقات تمہاری شرم کے اوقات ہیں۔ شرم سے مراد یہ ہے کہ انسان جب آرام کر رہا ہوتا ہے، اس کا لیٹنے کا اسٹائل، کبھی کبھی چادر اوپر نہیں ہوتی، نیند میں ہے، تو ایسی حالت میں کوئی دیکھے اسے شرم آتی ہے، تو با حیا با شرم لوگ اللہ تعالیٰ کو پسند ہے۔ لیس علیکم ولا علیہم جناح بعدہن، ان 3 وقتوں کے علاوہ وہ آ جائیں تو تم پر اور ان پر کوئی گناہ نہیں، یعنی بغیر اجازت وہ غلام، کنیزیں اور بچے آ سکتے ہیں۔ طوافون علیکم بعضکم علی بعض، ان کا آنا جانا تم پر بہت زیادہ ہے، اس لیے یہ آسانی دی گئی۔ کذالک، اسی طرح، یبین اللہ لکم الآیات، اللہ تعالیٰ تمہارے لیے آیتیں واضح فرماتا ہے۔ واللہ علیم حکیم، اور اللہ علم والا، حکمت والا ہے۔ ایک کانسیپٹ اسلام میں یاد رکھ لیں کہ جب بچے سمجھداری کو پہنچ جائیں، جس کی عمر موجودہ دور میں 10 سال ہے، اس کے بعد عورت کے لیے اس بچے سے، یعنی جو نامحرم عورت ہے اس کے لیے، یا جس کے لیے بچہ نامحرم ہے، اس کے لیے پردہ کرنا لازمی ہے۔ وَإِذَا بَلَغَ الْأَطْفَالُ مِنْكُمُ الْحُلُمَ، اور جب تمہارے بچے سمجھداری کو پہنچ جائیں، فَلْيَسْتَأْذِنُوا كَمَا اسْتَأْذَنَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ، تو چاہیے کہ وہ اجازت طلب کریں جیسا کہ ان کے علاوہ یا ان سے پہلے لوگ اجازت طلب کرتے ہیں۔ مراد یہ ہے کہ جب 10 سال کے بچے ہو جائیں تو وہ بھی کبھی بھی کمرے میں بغیر اجازت کے داخل نہ ہوں، کہ عورت یا مرد نہ جانے کس حالت میں ہو، تو چاہے ان کا پردہ ہو یا نہ ہو، اپنی ماں کے پاس، اپنے والد کے پاس، اپنے بھائی کے پاس بھی جائیں تو دروازے پہ دستک دے کر جائیں، کیونکہ بسا اوقات ایسا ہوتا ہے انسان کنڈی لگانا بھول جاتا ہے اور وہ کپڑے تبدیل کر رہا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کسی نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر میری ماں گھر میں ہے تو کیا میں بھی دستک دے کر جاؤں اور اجازت طلب کر کے جاؤں؟ تو آپ نے فرمایا یہ بتاؤ، اگر تمہاری ماں لباس تبدیل کر رہی اور اس عالم میں تم چلے گئے تو کیا تم یہ منظر دیکھنا پسند کرو گے؟ یعنی شرم و حیا اور احتیاط یہ شریعت نے لازم قرار دیا۔ کذالک، اسی طرح، یبین اللہ لکم آیاتہ،
اللہ تعالیٰ تمہارے لیے آیتیں کھول کھول کر بیان کرتا ہے. ان باتوں میں بظاہر یہ باتیں ایسی ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بیان کر رہا ہے, وہ خالق کائنات ہے. بظاہر یہ باتیں چھوٹی لگتی ہیں لیکن اس میں بڑی حکمتیں ہیں, کھول کھول کر بیان کی جا رہی ہیں. واللہ علیم حکیم, اور اللہ علم والا حکمت والا ہے. والقواعد, جب یہ کہا گیا کہ عورتیں وہ پردہ کریں اور اپنی زینت کو ظاہر نہ کریں, تو بہت زیادہ بوڑھی عورتیں جن کی عمر 70 سال سے اوپر ہو, ان کے لیے اپنے پردے کا ہر وقت خیال کرنا مشکل ہو جاتا, کیونکہ ایک تو کان سے وہ کم سنے اور ایک نگاہ سے وہ کم دیکھے. کوئی مرد آ رہا ہے بسا اوقات توجہ نہ ہوتی, تو شریعت نے آسانی پیدا کی. والقواعد, اور بوڑھی عورتیں جو گھر میں بیٹھی ہیں, من النساء, عورتیں, اللاتی لا یرجون نکاحا, اب وہ نکاح کرنے کے قابل نہیں, یعنی اس قدر زیادہ بوڑھی ہے جس کی عمر مفسرین نے 60 برس یا 70 سال سے اوپر لکھی. فلیس علیہن جناح, ان پر کوئی گناہ نہیں. ان یدعن ثیابہن, وہ اپنے زائد کپڑوں کو ہٹا لیں, یعنی اپنا چہرہ کھول سکتی ہیں وہ, لیکن سر کے بال پھر بھی وہ نامحرم مردوں کے سامنے چھپائیں. غیر متبرجات بزینت, اپنی زینت کے اظہار کے بغیر, یعنی وہ بوڑھی عورت بھی اگر چہرے پر زیور پہنتی ہے یا کاجل لگاتی ہے یا میک اپ کرتی ہے تو پھر اسے بھی چہرہ کھولنے کی اجازت نہیں ہے. سادہ چہرہ ہو اور چہرے پر جھڑیاں پڑ گئی ہیں بڑھاپے کی وجہ سے, وہ اگر وہ چہرے کو کھول کر نامحرم مرد کے سامنے کبھی آ جائے تو اسے گناہ نہیں ہوگا. وَأَن يَسْتَعْفِفْنَ خَيْرٌ لَهُنَّ, اللہ اکبر. فرمایا اگر اس سے بھی بچ جائیں تو بہت بہتر ہے, اگر یہ بوڑھی عورتیں بھی پردہ کریں تو ان کے لیے بہتر ہے. واللہ سمیع علیم, اور اللہ سننے والا علم والا ہے. لیس علی الاعمى حرج, اندھے پر کوئی حرج نہیں. ولا علی الاعرج حرج, اور لنگڑے پر بھی کوئی حرج نہیں. ولا علی المریض حرج, اور بیمار پر بھی کوئی حرج نہیں. ولا علی انفسکم, اور نہ تم پر کوئی حرج ہے. ان تأکلوا من بیوتکم, کہ تم اپنے گھر میں کھانا کھاؤ. مراد یہ ہے کہ کسی کے گھر میں کھانے کے وقت چلا جانا اور بار بار کھانے کے وقت پہنچ جانا یہ مایوب سمجھا گیا. لیکن اب اس آیت کریمہ میں بتایا جا رہا ہے کہ بعض ایسے گھر ہیں کہ جہاں پر تم اگر کھانے کے لیے چلے بھی جاؤ بلکہ خود کھانے کا مطالبہ بھی کر لو تو کوئی حرج نہیں. تو ان میں سے پہلے تو معذور ہیں, بیمار ہیں, کہ وہ اگر کھانے کا مطالبہ کر لیں تو کوئی حرج نہیں. اسی طرح ہم اپنے گھر میں جا کر کھانے کا مطالبہ کریں کوئی حرج نہیں. او بیوت آبائکم, یا تمہارے باپ دادا کے گھر ہوں. او بیوت امہاتکم, یا تمہاری ماؤں کے گھر ہوں. او بیوت اخوانکم, یا تمہارے بھائی کے گھر ہوں. او بیوت اخواتکم, یا تمہاری بہن کے گھر ہوں. او بیوت اعمامکم, یا تمہارے چچا کا گھر ہو یا تایا کا گھر ہو. اور فی زمانہ تو بہن کے گھر پر جا کر کھانا کھانا نادان لوگ مایوب سمجھتے ہیں, حالانکہ شریعت نے اسے کوئی عیب قرار نہیں دیا. تو یہ ہندوانہ رسومات ہے. او بیوت اعمامکم, یا اپنے چچا کے گھر پر. او بیوت عماتکم, یا پھوپھی کا گھر. او بیوت اخوالکم, یا ماموں کے گھر. او بیوت خالاتکم, یا خالہ کے گھر. یہ تو اسی صورت میں ہو سکتا ہے کہ جنتی گھرانہ ہو اور ایسی محبتیں ہوں. اب تو یہ حالات ہیں کہ خالہ کے گھر بھی روز جائیں تو خالہ بھی ناراض ہو جائے گی. او ما ملکتم مفاتیحہ, یا وہ جن کی چابیاں تمہارے پاس ہیں, ان چابیوں کے مالک ہو, وہ تمہارا ہی گھر ہے. ایک گھر تمہارا ہے, دوسرا گھر وہ تمہارا ایکسٹرا ہے, وہاں تم اگر تالا کھول کر وہاں بیٹھ کے کھانا کھاؤ کوئی حرج نہیں. او صدیقکم, یا تمہارے دوست کا گھر. آج کل کے دوست تو ناراض ہو جائیں گے, مراد ہے وہ دوست جو حقیقی دوست ہو, کہ جس میں تکلفات نہ ہو. دوست کی تعریف یہ ہے کہ اگر اس کے گھر پر دوست آ جائے اور کوئی چیز کا مطالبہ کر لے تو وہ خوش ہو جائے. ایک بزرگ تھے
وہ اپنے گھر پر آئے. امام غزالی علیہ رحمہ فرماتے ہیں ان کی کنیز نے کہا کہ آپ کے ایک دوست آئے تھے اور انہوں نے کچھ مجھ سے مال مانگا. تو میں نے کہا وہ تو ہے نہیں. تو انہوں نے کہا مجھے بہت ضرورت ہے. تو میں نے وہ مال نکال کر کچھ رقم انہیں دے دی. اتنے خوش ہوئے کہ کہا کہ اے کنیز تو آج میری غلامی سے آزاد ہے. لیس علیکم جناح ان تأکلوا جمیعا او اشتاتا. تم پر کوئی گناہ نہیں کہ مل کے کھاؤ یا الگ الگ کھاؤ. تو الگ الگ پلیٹوں میں بھی کھا سکتے ہیں اور ایک تھال میں بھی کھا سکتے ہیں, مگر جب مل کر کھایا جائے تو برکت زیادہ ہوتی ہے. فَإِذَا دَخَلْتُمْ بُيُوتًا, پھر جب تم گھروں میں داخل ہو, فَسَلِّمُوا, تو تم سلام کرو, عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ, اپنے لوگوں کو مسلمانوں کو سلام کرو, تحیۃ من عند اللہ, یہ اللہ کی طرف سے تمہارے لیے سلامتی کا پیغام ہے. مبارکتن طیبتن, یہ السلام علیکم کہنا یہ مبارک بھی ہے اور طیبہ و پاکیزہ بھی ہے. سلام عام کرنا چاہیے. جو بھی گھر میں داخل ہو, جب بھی گھر میں داخل ہو, سلام بلند آواز سے کریں. یہ نہیں کہ آپ پورے دن میں ایک ہی سلام کریں. جب بھی گھر میں داخل ہو سلام کریں. جب بھی جس سے ملاقات ہو بات کرنے سے پہلے سلام کرنا یہ سنت ہے. حدیث پاک میں آتا ہے کہ جو گھر میں داخل ہو گھر والوں کو سلام کرے اور حضور کی بارگاہ میں سلام پیش کرے, السلام علیکم ایھا النبی کہے اور بسم اللہ شریف پڑھ کے گھر میں داخل ہو اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھے. اللہ تعالیٰ اسے اتنا مال عطا فرمائے گا کہ کبھی وہ محتاج نہیں ہوگا. ایک صحابی رسول نے عرض کی تھی کہ میں غریب ہوں, محتاج ہوں, تو حضور نے یہ وظیفہ انہیں بتایا تو وہ اتنے مالدار ہو گئے کہ وہ اپنے محلے میں مال تقسیم کرتے تھے لیکن پھر بھی مال کے ڈھیر لگ جاتے تھے. کذالک, اسی طرح یبین اللہ لکم الآیات لعلکم تعقلون, اللہ تعالیٰ تمہیں آیتیں بیان کرتا ہے تاکہ تم سمجھو, عقل رکھو. اللہ رب العالمین سورہ نور کے صدقے میں نور سے ہم سب کو منور فرمائے. یہ وظیفہ پھر سماعت کر لیجئے. گھر میں داخل ہوں کہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ, پھر کہیں السلام علیکہ ایھا النبی, السلام علیکہ ایھا النبی. ہم التحیات میں پڑھتے ہیں اے نبی آپ پر سلام ہو. السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پھر 3 مرتبہ سورہ اخلاص قل ھو اللہ احد پڑھیں بسم اللہ کے ساتھ, اور گھر میں جب پاؤں رکھیں تو بسم اللہ پڑھیں. اگر گھر کا ہر فرد یہ عمل کرے گا, گھریلو جادو, ٹونے, بے برکتی, ناچاکیاں سب انشاءاللہ ختم ہو جائیں گی اور انشاءاللہ گھر سکون کا گہوارہ بن جائے گا. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. یا ایھا الذین آمنوا, اے ایمان والو, لیستأذنکم